بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم آپ کو ایک ایسی ملکہ کی زندگی کے متعلق بتائیں گے جو اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نوجوان مردوں کے علاوہ جانوروں جیسا کہ گھوڑوں سے بھی زنا کرتی تھی۔ استغفر اللہ۔ تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیں۔ ایک عورت جو دنیا کی عظیم ترین ملکہ کہلاتی تھی، یہ وہ ملکہ تھی جس نے روس کو دنیا کی بڑی طاقتوں کی صف میں کھڑا کر دیا تھا۔ جہاں ایک طرف اس کے دور اندیشی کے کارنامے مشہور ہیں، وہیں اس کے کچھ تاریخ راز بھی ہیں جو صدیوں سے اس کی بدنامی کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ راز اس ملکہ کی ذاتی زندگی اور اس کے جڑے معشوقوں سے متعلق ہیں۔ عام طور پر تاریخ بادشاہوں اور راجاؤں کی عیاشیوں، کثیر بیویوں، لاتعداد کنیزوں اور پرشکوہ حرم کی تفصیلات سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ وہ ملکہ ہے کہ جس کا طرز زندگی کسی عیاش بادشاہ سے کم نہ تھا، اور اس کے عاشقوں کی فہرست بھی کسی بادشاہ کی محبوبہ سے بھی لمبی ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کے عاشقوں کی طویل فہرست میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ کئی جانور بھی شامل تھے۔ تو دوستو، اب روشنی ڈالتے ہیں اس ملکہ کی زندگی پر۔ دنیا اسے کیتھرین دی گریٹ یا کیتھرین سیکنڈ کے نام سے جانتی ہے۔ اس ملکہ کا اصل نام صوفی فریڈرک تھا، جو یورپ کی ایک ریاست پرشیا یعنی پولینڈ میں پیدا ہوئی، جس نے روس پر 1762 سے 1796 تک یعنی کہ پورے 30 سال تک حکومت کی، جو کہ روس میں اب تک کا کسی بھی خاتون کا سب سے بڑا دور حکمرانی ہے۔ اور ان 30 سالوں میں اس ملکہ نے روس کو دنیا کے پسماندہ ممالک سے نکال کر دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقتوں میں لا کھڑا کر دیا، جو کہ اس وقت دنیا کی ایک بڑی طاقت تسلیم کی جاتی ہے۔ یہ ملکہ بظاہر تو ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے گھر کے حالات مالی طور پر زیادہ اچھے نہ تھے۔ خوش قسمتی سے اس خاتون کی شادی روس کے نئے ہونے والے حکمران پیٹر سوم سے طے ہو گئی، جو کہ اول درجے کا شرابی اور ایک بہت ہی نااہل شخص تھا۔ شادی کے بعد صوفی پولینڈ روس منتقل ہو گئی، اور کیتھولک مذہب قبول کرنے کے بعد اس کا نام کیتھرین رکھا گیا۔ یہ شادی صرف ایک نام کی ہی شادی تھی، کیونکہ پیٹر سوم کو اپنی حسین و جمیل بیوی میں کوئی بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب ذہنیت کا حامل شخص تھا، جس نے بادشاہ بنتے ہی اپنی عوام اور ملک پر زندگی گزارنا تنگ کر دیا۔ دوسری طرف کیتھرین اپنے دو عاشقوں سرگی سیلیٹی کو اور گلوکوری ایلوف کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف تھی، جو کہ روس کے اعلیٰ اور معزز افراد تسلیم کیے جاتے تھے۔ چنانچہ 1762 میں کیتھرین نے اپنے انہی عاشقوں کی مدد سے اپنے شوہر پیٹر سوم کے خلاف بغاوت کو کھڑا کر اسے حکومت سے فارغ کر دیا، اور کچھ عرصہ قید میں رکھ کر اس کو قتل کر دیا، تاکہ اس کا شوہر اس کے اقتدار میں آئندہ کوئی بھی مشکل نہ ڈال سکے۔ چنانچہ 1762 میں تخت نشین ہونے کے بعد کیتھرین نے روس کے معاشرے کو یورپ کے طرز پر استوار کیا۔ حکومتی اقتدار کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ اپنے 30 سالوں کے مکمل دور میں عیاشیوں میں ڈوبی رہی، نئے عاشق بناتی اور ان پر خوب انعام و اکرام کی بارش کرتی۔ زمینیں، نوکریاں اور مال و دولت سب کچھ اس کے عاشقوں کے لیے میسر تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک محبوب پونیا ٹوسکی کو پولینڈ کا بادشاہ بھی بنا دیا تھا۔ تو دوستو، یہ ملکہ تمام عمر شہوانی خواہشات میں مبتلا رہی۔ اس کے محل، کپڑوں اور یہاں تک کہ فرنیچر سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ ملکہ کس حد تک جنسی ہوس میں مبتلا تھی۔ روز بروز نئے عاشق اس کے پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے رہتے۔ اس کے عاشقوں میں سب سے مشہور شخص روس کا ایک فوجی افسر گریگوری پوٹیکم بھی تھا۔ اس شخص کے تعلقات ملکہ سے اقتدار میں آنے کے بعد قائم ہوئے، لیکن پھر تمام عمر قائم رہے۔ یہ شخص ملکہ کے اتنے بااعتماد ساتھیوں میں شامل ہو گیا کہ آئندہ ملکہ کس شخص کے ساتھ ہم بستری کرے گی،
یہ طے کرنا گریگوری کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے علاوہ مرلی کا کیتھرین کا ایک خاص خادمہ پریسکوویا بروس صرف اس کام کے لیے مقرر تھی کہ کسی بھی شخص کو ملکہ کے پاس لے جانے سے قبل اس کے ساتھ ہم بستری کرنا لازمی ہوتی تھی۔ یہ مختلف زاویوں سے نوجوانوں کی جانچ پڑتال کیا کرتی تھی کہ وہ نوجوان ملکہ کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے قابل لگتا تو وہ اسے ملکہ کے پاس بھیجتی، ورنہ واپس روانہ کر دیتی۔ اسے تاریخ میں دی لیڈی ان ویٹنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد یہ خادمہ ملکہ کیتھرین کے خاص عاشق کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اس کو برخاست کر کے اسے اور اس کے عاشق کو جلا وطن کر دیا گیا۔ بعد میں اس کی جگہ کسی اور دوسری عورت نے لے لی۔ چنانچہ عیاشیوں اور بدکاریوں کا یہ دور کیتھرین ملکہ کی موت تک جاری و ساری رہا۔ اپنی آخری اپنی عمر سے 40 سال چھوٹے پرانے عاشق کے ساتھ ہم بستری کرنا اس ملکہ کا مقبول مشغلہ رہا۔ اس ملکہ کی عیش و عشرت کی کہانی صرف نوجوانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ کچھ جانوروں یعنی گھوڑوں سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ کیتھرین کی موت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ اس کی موت 1796 میں 62 سال کی عمر میں ایک گھوڑے سے بدفعلی کرتے ہوئے واقع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ملکہ ایک گھوڑے سے بدفعلی میں مصروف تھی کہ وہ ذہن جس میں گھوڑے کو سنبھالا ہوا تھا اچانک ٹوٹ کر گھوڑے سمیت اس پر گر پڑی اور ملکہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ کچھ مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ ملکہ کی موت دل کا دورہ پڑنے کے سبب ہوئی۔ چاہے حقیقت جو بھی ہو، لیکن ایک عام انسان اس ملکہ کی حقیقت اس کے استعمال کی عام اشیاء یعنی کہ اس کے فرنیچر اور کیبن سے اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ملکہ کیتھرین دی گریٹ کے جنسی جذبات کس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ جن کی آگے گزشتہ ادوار کے بادشاہ اور راجہ بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے برے کاموں سے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔